الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا سید ابو العلا المودودی یرحمہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اس کتاب میں انہوں نے لفظ الہ کے مختلف استعمالات بیان کیے ہیں اور حاصل کلام کے طور پر یہ بات پیش کی ہے کہ الوہیت کے اندر اصل مطلب ہے پاور، اختیارات، یعنی اقتدار اور حاکمیت الہ کے لفظ میں چھپی ہوئی ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن کی کئی آیات یکے بعد دیگرے پیش کرتے ہیں۔ خالق وہی ہے، عامر وہی ہے، الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے، حکم دینا بھی اسی کا کام ہے، اسی کا حکم چلتا ہے زمینوں آسمانوں میں اور ان کے درمیان جو ہیں مکینوں اور مکانوں میں۔ تو یہ بات بڑی شدت کے ساتھ قرآن مجید پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اس کے ساتھ اس کی الوہیت میں، اس کے اقتدار میں، اس کی حاکمیت میں، اس کے قانون میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، لا الہ الا ہو۔ اب ذرا آیات غور کرتے جائیے۔ پہلی آیت ہے جو مولانا مودودی پیش کرتے ہیں سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 84 هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ هو الحکیم العلیم۔ وہی تو آسمان میں الہ ہے، وہی تو زمین میں الہ ہے، اور هو الحکیم العلیم، وہی تو حکمت والی ہستی ہے، وہی تو علم والی ہستی ہے۔ حکیم اور علیم کی 2 صفات یہاں لائی گئی ہیں۔ دیکھیے یہ کیا مطلب ہے کہ آسمان میں بھی وہی الہ ہے، زمین میں بھی وہی الہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکوینی اقتدار بھی اسی کا ہے اور ما فوق الطبعی اقتدار بھی اسی کا ہے اور تشریعی اقتدار بھی اسی کا ہے، یعنی جبری دنیا میں بھی اسی کی حکومت ہے اور اختیاری دنیا میں بھی اسی کی حکومت ہے۔ زمین کا بادشاہ بھی وہی ہے، زمین کا قانون ساز بھی وہی ہے، زمین کا الہ بھی وہی ہے۔ زمین پر اسی کی حکومت ہونی چاہیے، اسی کا قانون ہونا چاہیے، اور یہ قانون علم اور حکمت پر مبنی ہونا چاہیے، اور علم اور حکمت کی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ سراسر حکمت ہے، وہ سراسر علم پر مبنی ذات ہے، یہ اس کی صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اب دیکھیے اگلی آیت ہے سورۃ النحل کی، یہ 5-6 آیات کا ایک مجموعہ ہے سورۃ النحل، اور آپ سورۃ النحل کے بارے میں جانتے ہیں اس میں توحید خالقیت سے استدلال ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، قرآنی صورتوں کا نظم جلی، کہ پوری سورۃ النحل میں آپ دیکھیں گے خالقیت سے استدلال ہے، آرگومنٹ وہاں خالق ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیے آیت نمبر 17 سے لے کر 22 تک کے مضامین میں۔ پہلا سوال، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، بتاؤ جو پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، افمن یخلق، جو پیدا کر سکتا ہے، کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تو کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کی عقل میں نہیں آتی؟ کیا افلا تذکرون؟ دیکھیے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو، پرندوں کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، مچھلیوں کو، کیا کیا پیدا نہیں کیا؟ یہ بتاؤ، ماذا ارونی ماذا خلق الذین من دونی، بتاؤ لات نے کیا پیدا کیا، عزا نے کیا پیدا کیا، رام نے کیا پیدا کیا، کرشن نے کیا پیدا کیا، بدھ
گوتم بدھ نے کیا پیدا کیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پیدا کیا، حضرت مریم نے کیا پیدا کیا، کسی نبی نے کیا پیدا کیا، کسی فرشتے نے کیا پیدا کیا. قرآن چیلنج کرتا ہے، ارونی بتاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ، ارونی ماذا خلق الذین من دونی. وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکی، وہ تو ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکے، تو خالق کون ہے؟ سوال کیا ہے دیکھیے، افمن یخلق کمن لا یخلق، کہ جو پیدا کر سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ خدا اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ خدا اور فرشتے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اور انبیاء برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اور اولیاء برابر ہو سکتے ہیں؟ تمہاری مت ماری گئی ہے، تمہاری عقل ماری گئی ہے، توحید کی یہ سیدھی سادی بات سمجھ نہیں سکتے تم لوگ. اب دیکھیے اس کے بعد، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا. تم لوگ جن خداؤں کو پکارتے ہو، تم کہتے ہو نا کہ رام کو پکارتے ہو، کرشن کو پکارتے ہو، بدھ کو پکارتے ہو، انبیاء کو پکارتے ہو، اولیاء کو پکارتے ہو، غوث کو پکارتے ہو، قطب کو پکارتے ہو، لات اور منات کو پکارتے ہو، اور ود اور سوا کو پکارتے ہو. والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا. یہ ایک شے بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک معمولی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتی. وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد. اب دیکھیے یہاں خالقیت سے الوہیت پر استدلال ہے کہ جو پیدا کرنے کی قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہی الہ ہو سکتا ہے. ایک ہی الہ ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی الہ واحد. الہکم، تم لوگوں کا، الہکم تم لوگوں کا الہ، الہ واحد، ایک اللہ ہے. اب ذرا سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 کا جائزہ لے لیجئے. پوری دنیا کے انسانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر تمام کی. اے ساری دنیا کے انسانوں، اذکروا اللہ نعمت اللہ علیکم، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فأنا توفکون. کہ اللہ پوچھ رہا ہے، حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی غیر اللہ بھی ہے جو خالق ہو، جو پیدا کر سکتا ہو، اور وہ خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے. یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان سے بھی رزق دیتا ہے تم لوگوں کو اور زمین سے بھی. آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں، آسمان سے گرمی پہنچائی جاتی ہے، آسمان سے سورج کی روشنی ملتی ہے، حدت ملتی ہے، فوٹوسنتھسس ہوتی ہے. آسمان سے لے کر زمین تک تمہارے لیے رزق کا انتظام ہے. یہ سبزیاں اور پھل اور یہ جانور، یہ پرندے، ان کا گوشت تم کھاتے ہو، یہ مچھلیاں. لا الہ الا ہو فأنا توفکون. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو تم کہاں الٹے گھمائے جا رہے ہو؟ انا توفکون. ساری دنیا کے انسانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے، ساری دنیا کے انسان. یا ایھا الناس. اچھا، یہاں الہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو آخر میں کہا گیا نا، لا الہ الا ہو فأنا توفکون، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو پھر تم لوگوں کی عقلیں کیوں گھوم رہی ہیں، کیوں گھمائے جا رہے ہو تم لوگ؟ تو یہاں الہ کا مطلب ہے خالق اور رازق، یعنی جو پیدا کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے، جو رزق دینے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے، جو رازق ہے اور خالق ہے. یہ دو مطلب ہیں یہاں. پھر میں آیت پڑھتا ہوں، ذرا غور فرمائیے الہ کا کیا مطلب ہے. یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمام انسانوں پر کی گئی ہیں. حل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی اور خالق ہے اللہ کے علاوہ؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق فراہم کرتا ہو. لا الہ الا ہو فأنا یوفکون، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے،
تمہاری عقلیں کہاں گھوم رہی ہیں؟ تم لوگ کیوں الٹے پھرائے جا رہے ہو؟ اب دیکھیے سورہ انعام کی آیت نمبر 46. قل ارأیتم، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا پوچھئے، ارأیتم، قل ان سے پوچھئے، ارأیتم کیا تم لوگوں نے غور کیا، کیا تم لوگوں نے دیکھا، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی. سبحان اللہ، کیا استدلال ہے، دیکھیے اللہ کا، قرآن کے استدلال کو دیکھیے. کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے پوچھئے، ان بے وقوف لوگوں سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت چھین لے، وَأَبْصَارَكُمْ اگر تمہاری بصارت چھین لے، وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اور اگر تمہارے دل پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، کوئی دوسرا خدا ہے، کون ہے وہ خدا؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، وہ دوسرا خدا کون ہے جو تمہیں سماعت دے دے، بصارت دے دے، تمہارے دل پر جو مہر ہے وہ ہٹا دے؟ ہے کوئی خدا؟ یہاں الہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اس آیت میں الہ کا مطلب ہے کہ بصارت کی قوت دینے والا، سماعت کی قوت دینے والا اور دلوں پر مہر لگا دینے والا. طاقت، الہ میں طاقت کا مضمون ہے، اور اللہ کے علاوہ، خالق کے علاوہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتا. چلیے اب آ جائیے سورت قصص کی آیت نمبر 70 تا 72 کا مطالعہ کرتے ہیں. سورت القصص. هو اللہ لا الہ الا هو اللہ لا الہ الا، وہ اللہ ہے، هو اللہ لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی طاقتور ہستی نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی جو ہے قدرت اور طاقت اور اقتدار اور عزت والا نہیں. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اور اسی کی تعریف ہے پہلے بھی اور بعد بھی. وَلَهُ الْحُكْمُ، اور وہی حکم دینے والا ہے. حکم اسی کا استحقاق، حکم دینا، فرما روائی کرنا، حکومت کرنا، حکم دینا اسی کا کام ہے. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم تمام لوگوں کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب اللہ ایک سوال کر رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان سے پوچھئے ارأیتم کیا کبھی تم نے دیکھا، غور کیا، اگر اللہ تعالی ہمیشہ رات تاریک کر دے، قیامت تک رات تاریک کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، کون اللہ کے سوا وہ غیر اللہ ہے؟ من سوال ہے، کون ہے وہ جو تمہیں روشنی فراہم کر سکے؟ روشنی فراہم کرنے کی قوت کس کے پاس ہے؟ یہاں الہ کا کیا مطلب ہے؟ روشنی فراہم کرنے والا خدا، طاقتور خدا. افلا تسمعون، کیا تم ہمارے دلائل کو سنتے نہیں؟ اس کے بعد پوچھا قل، دوسرا سوال کیجئے، قل پوچھئے ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالی قیامت تک کے لیے آپ لوگوں کے اوپر دن طاری کر دے، رات ہی نہ آئے، دن ہو جائے، من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. تو اب فرمایا گیا کہ من الہ غیر اللہ، وہ خدا کون ہے جو تمہیں رات عطا کرے، فیہ تسکنون، جس میں تم سکون حاصل کر سکو. رات سکون کے لیے ہوتی ہے، بیوی بھی سکون کے لیے ہوتی ہے، گھر بھی سکون کے لیے ہوتا ہے. اگر رات ہی رات ہو
تب بھی اس کرۂ ارض پر زندگی نہیں ہوگی، اگر دن ہی دن ہو تب بھی اس کرۂ ارض پر زندگی نہیں ہوگی۔ زمین اتنی گرم ہو جائے گی، اتنی ٹھنڈی ہو جائے گی، کوئی پودا نہیں اگے گا، کوئی انسان زندہ نہیں رہے گا، کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا، اگر ہمیشہ رات ہو یا ہمیشہ دن ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ زمین کے کرے کو گھماتا رہتا ہے، سورج کو گردش دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے پاس یہ رات اور دن کا نظام ہے۔ زمین ٹھنڈی ہوتی ہے، گرم ہوتی ہے، گرم ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، اور آپ کو پھر یہ موسم ملتے ہیں سردیوں کے اور گرمی کے، اور دن میں آپ روزگار کے لیے ہے اور رات آپ کی نیند کے لیے ہے۔ یعنی وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، آپ غور نہیں کرتے، آپ دیکھتے نہیں، آپ سوچتے نہیں۔ اب دیکھیے سورۃ السبا کی 2 آیتیں۔ تو یہاں الہ کا کیا مطلب ہوا؟ یہ سورہ قصص کی آیات میں جو رات اور دن کے نظام کو چلانے والا، ایسی طاقت ہے اس کے پاس، پورے کرۂ ارض کو گھماتا ہے، ایسی طاقت ہے اس کے پاس کہ سورج کو گھماتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ عزیز، زبردست اور علیم علم رکھنے والے کا حساب کتاب ہے۔ کتنی قوت ہے سورج کو گھمانے والے کی، پورے کرۂ ارض کو گھمانے والے کی کتنی قوت اور طاقت ہے، یہ الہ ہے۔ تو الہ ہمیں طاقت کا تصور ہے، طاقت کا تصور ہے۔ اب سورہ سبا کی آیت دیکھیے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ آپ صاف کہہ دیجئے، صاف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ دیجئے، بتا دیجئے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں تمہیں زعم ہے، گمان ہے، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یملکون مثقال ذرۃ، لا یملکون مثقال ذرۃ، یہ ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، فی السماوات ولا فی الارض، کہ یہ جو جھوٹے خدا ہیں، یہ جو الہہ، نہ آسمان پر ان کا کوئی اختیار ہے، نہ زمین پر کوئی اختیار ہے۔ وما لہم فیہما من شرک، اور آسمانوں اور زمین دونوں میں ان کی کوئی شراکت داری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بر اعظم کسی دوسرے خدا نے پیدا کیا ہو، یا ایک ستارہ کسی دوسرے خدا نے پیدا کیا ہو، یعنی چاند کا بنانے والا الگ ہے اور سورج کا بنانے والا الگ ہے، امریکہ کا بنانے والا الگ ہے اور افریقہ کا بنانے والا اور ہے۔ ایسا نہیں ہے، نہ آسمان میں ان کی شرکت ہے، نہ زمین میں ان کی شرکت ہے۔ وما لہو منہم من ظہیر، تو ان میں سے کوئی بھی اس میں مددگار نہیں ہے، ظہیر نہیں ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور اللہ کی جناب میں کسی کی سفارش کام ہی نہیں آ سکتی، فائدہ نہیں دے سکتی۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اللہ کے پاس، الا لمن اذن لہ، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا۔ لا یتکلمون، کوئی بول نہیں سکے گا۔ الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اور جس کو 2 شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ کہ جس کو رحمان اجازت دے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سچی بات کرے، صائب بات کرے، قال صوابا، قال صوابا، صائب بات کرے، سچی بات کرے، سچی گواہی دے۔ یہ نہیں ہے کہ جھوٹی آپ گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں جی بڑا نیک آدمی تھا، بخش دیجیے، یہ نہیں چلے گی، یہ بات نہیں چلے گی، جھوٹی سفارش نہیں چلے گی، سچی گواہی چلے گی وہاں۔ الا من شہد بالحق۔ اچھا، اب ذرا ایک اور آیت ہے اور ذرا اس کا مطالعہ کر لیجئے، سورہ زمر کی۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ الہ کیا ہے، الوہیت کیا ہے،
اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الہ کے اندر طاقت اور قوت اور اقتدار اور حکومت، پاور کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ چاہے وہ خالقیت کا پاور ہو، چاہے وہ ربوبیت کا ہو، وہ سب ایک ہی ذات میں ساری چیزیں مرتکز ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ ہی نے آسمان اور زمین، آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے، بالحق۔ بالحق کے دو مطلب ہیں، دیکھیے دو ترجمے کیجئے۔ خلق السماوات والارض بالحق، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے، پریسائز پیدا کیا ہے، جو چیز جتنی مقدار میں رکھنی چاہیے تھی اتنی ہی رکھی ہے، اتنی ہی آکسیجن، اتنی ہی نائٹروجن، اتنا ہی سونا، اتنا ہی لوہا، جو چیز جس مقدار میں مطلوب تھی، مناسب تھی، بالحق رکھی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بامقصد پیدا کیا ہے، یعنی کوئی چیز، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، حق کی ضد کیا ہے؟ باطل، باطل کی ضد کیا ہے؟ حق۔ تو اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، ما خلقت ھذا باطلا، یعنی یہاں یہ بھووں میں بال نظر آتا ہے آپ کو، یہ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ یہ ناک کا بال ہے، آپ کہیں گے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ان بالوں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد ہے، آپ نہیں جانتے۔ کائنات کی کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں ہے، ایک چونٹی بھی اگر بنائی ہے، ایک مکھی بھی بنائی ہے تو وہ بے مقصد نہیں ہے۔ کوئی بیکٹیریا ہے، کوئی فنگس ہے، کوئی وائرس ہے، کوئی کووڈ ہے، وہ بھی بے مقصد نہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، فرمایا گیا۔ اب اس کی طاقت دیکھیے، یکور اللیل علی النہار، رات کے اوپر دن طاری کر دیتا ہے، یکور النہار علی اللیل، اور دن کے اوپر رات، رات کے اوپر دن، وسخر الشمس والقمر، اور آپ لوگوں کے لیے چاند کو اور سورج کو مسخر کر دیا، فائدہ بخش بنا دیا۔ چاندنی راتوں سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، سورج کی گرمی سے فیض اٹھاتے ہیں، اور سولار انرجی آپ حاصل کرتے ہیں۔ تسخیر کر دی، کل یجری لاجل مسمی، یہ ساری چیزیں گردش میں ہیں ایک خاص وقت تک، اور جب قیامت آئے گی تو چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے۔ جمع الشمس والقمر، چاند اور سورج کو آپس میں ملا دیا جائے گا، یہ اجل مسمى تک ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ سورج اور چاند اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ نے تم لوگوں کو ایک نفس سے پیدا کیا، حضرت آدم سے، ثم جعل منہا زوجہا، اور پھر اس نفس سے، حضرت آدم کے نفس سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور آپ لوگوں کے لیے 8 انعام نازل کیے، 8 یعنی 4 جوڑے ہیں، 8 ہو گئے، بکرا بکری، دمبا دمبی، بیل گائے، اونٹ اونٹنی، یہ 8 ہی چیزوں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور یخلقکم من بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، اور تم لوگوں کو اے انسانوں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، اور ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ، خلقا من بعد خلق، خلق من بعد خلق، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ۔ پہلے کیا ہوتے ہو تم؟ نطفہ، پھر نطفے سے انڈا ملتا ہے، وہ نطفہ امشاج بنتا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ علقہ بنتا ہے، علقہ سے مدغہ بنتا ہے، پھر ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے، اور اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، اور پھر 9 مہینے تقریباً لگتے ہیں، اس کے بعد ایک پورا صحیح و سالم زندہ بچہ وجود میں آتا ہے۔ فی ظلمات 3، اور تم لوگوں کو 3 اندھیروں کے اندر پیدا کیا جاتا ہے۔ 3 اندھیرے کیا ہیں؟ ایک تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک باریک جھلی ہوتی ہے، وہ پہلا اندھیرا ہے۔ اس کے اوپر دوسرا اندھیرا کیا ہے؟ وہ ہے بچے دانی، ایک اور غلاف ہے اس کے اوپر،
تیسرا غلاف کیا ہے؟ وہ ماں کا پیٹ ہے۔ تو 3 اندھیروں کے اندر وہ بچہ پلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پوچھتا ہے ذالکم اللہ ربکم، لوگو تم لوگوں کا رب یہ ہے جو تم کو پیدا کرتا ہے، 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے۔ لا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تم لوگوں کا رب۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی حکمرانی ہے، اسی کی شہنشاہیت ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اور فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں گھمائے جا رہے ہو؟ کہاں گھمائے جا رہے ہو؟ کہاں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ کہاں کبھی اس آستانے پر، کبھی اس آستانے پر، کبھی قطب کے پاس، کبھی ابدال کے پاس، کبھی غوث کے پاس، کبھی اس قبر پر، کبھی اس قبر پر، کبھی اس عرس میں، کبھی اس عرس میں، کبھی رام کے پاس، کبھی کرشن کے پاس، کہاں گھمائے جا رہے ہو؟ تو یہاں الہ کا کیا مطلب ہے؟ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو۔ تو یہ جو سورۃ الزمر کی آیات ہیں، اس میں الوہیت کے کیا معنی ہیں ذرا غور کیجئے۔ وہ جو زمین اور آسمان کو ٹھیک ٹھیک بامقصد پیدا کرنے والا ہے۔ الہ کون ہے؟ جو رات میں دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے۔ الہ کون ہے؟ جس نے سورج اور چاند کو ہمارے لیے فائدہ بخش کر دیا، مسخر کر دیا۔ الہ کون ہے؟ جس نے ایک انسان حضرت آدم اور پھر اس کے بعد حضرت حوا سے انسانوں کو پیدا کیا۔ الہ کون ہے؟ جس نے ہمارے لیے 8 انعام پیدا کیے، جن کو ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور پھر ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے لیے پروٹین کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے طاقت کا ذریعہ ہے۔ اور ہمیں کیسے پیدا کرتا ہے؟ الہ کون ہے؟ جو ہمیں ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے اور ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں داخل کرتا ہے اور 3 اندھیروں میں ہماری پرورش کرتا ہے۔ یہ ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ جو تمہارے دماغ میں بھوت ہے نا خدا کے بارے میں، اس بھوت کا تصور دماغ سے نکال دو۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی شہنشاہیت ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ کہاں گھمائے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ۔ تو میرے بھائیوں، دیکھ رہے ہیں کہ توحید کے تصور کو اور الوہیت کے تصور کو مولانا مودودی قرآنی آیات کی روشنی میں کس طرح ترتیب کے ساتھ یکے بعد دیگرے ہمارے دل و دماغ میں راسخ کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔